عقیدہ توحید کے مخالفین سے کس طرح گفتگو کی جائے اور خداوند عالم کا کوئی شریک اور اولاد کیوں نہیں ہو سکتا، اور ایک ہمسائے کا دوسرے ہمسائے پر کیا حق ہے، ان تمام اہم سوالوں کے جوابات کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ مومنون کی 87 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج کی اس ایپیسوڈ میں مزید کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، آئیے چلتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ کی شروع کی 3 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے۔ آئیے چلتے ہیں پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون۔ آپ کہیے کہ اگر جانتے ہو تو بتاؤ کہ ہر چیز کی بادشاہی کس کے قبضے میں ہے، جو سب کو پناہ دیتا ہے مگر اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی۔ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کے لیے، تو کہیے کہ پھر تم پر کہاں سے جادو کیا جا رہا ہے، بلکہ ہم ان کے سامنے حق لے آئے ہیں اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ ناظرین، ابھی آپ نے جن 3 آیتوں کی تلاوت و ترجمے کو سماعت فرمایا، ان میں کچھ اہم نکات ہیں، آئیے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن سورہ یاسین میں فرما رہا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ اس کا معاملہ تو بس یوں ہے کہ جب وہ کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جس کے اختیار میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 82، آیت نمبر 83۔ اسی بنا پر ملکوت مخلوقات پر قدرت مطلقہ ہر طرح کا اختیار کے معنی میں ہے۔ کلمہ یجیر اور یجار جوار سے ہے اور ہمسائیگی کے معنی میں ہے، اور چونکہ ہمسائے کا ایک حق بھی ہے کہ دوسروں کے غلط ارادوں کے مقابلے میں اس کی حمایت کی جائے، اسی وجہ سے یہ کلمہ پناہ دینے اور حمایت کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تفسیر المیزان، اس آیت میں حق آتیناہم بالحق سے مراد یا معاد قیامت ہے، یا پھر قرآن ہے، یا توحیدی منطق و استدلال ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے ان 3 آیات کے اہم نکات۔ اب آئیے دیکھتے ہیں ان 3 آیتوں میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ پیغام نمبر 1، مخالفوں سے کیسے بات کی جائے یہ ہمیں قرآن سے سیکھنا چاہیے۔ نمبر 2، تبلیغ کرتے وقت ہمیں لوگوں کی سالم فطرت اور ان کے صحیح عقیدوں سے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مدد لینی چاہیے۔ نمبر 3، خدا ہر چیز کا مالک ہے اور اس کی حکومت بھی ہر چیز پر ہے۔ نمبر 4، اللہ کی پناہ ہمیشگی مطلق اور صرف اسی تک محدود ہے۔ نمبر 5، اللہ کے قہر و عذاب کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں ہے۔ نمبر 6، اللہ کی حاکمیت مطلق کو صرف علماء ہی سمجھتے ہیں۔ نمبر 7، لوگوں کے گمراہ کرنے والے عقیدوں کے خلاف واضح اسٹینڈ لینا چاہیے۔ نمبر 8، اللہ کے سارے کام حق اور حکیمانہ ہیں۔ ناظرین، آئیے چلتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ کی اگلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے۔ آئیے چلتے ہیں پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔
ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی الہ معبود ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر ایک خدا دوسرے خدا پر چڑھ دوڑتا. پاک ہے خدا اس سے جو لوگ بیان کرتے ہیں. دوستو، ابھی آپ نے جس نورانی آیت کی تلاوت و ترجمے کو سنا، ان میں کچھ اہم پیغام ہیں. آئیے ان پر گفتگو کرتے ہیں. پیغام نمبر 1، خدا کے سلسلے میں ہر طرح کی فرزندی کا عقیدہ باطل ہے، چاہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانے یا فرشتوں یا کسی اور کو. نمبر 2، ہر مخلوق اللہ کی قدرت کے زیر سایہ ہے. نمبر 3، جہاں کئی مدیر اور ذمہ دار ہوں وہاں کامیابی نہیں ملتی. نمبر 4، ہم آہنگ اور وسائل سے آراستہ نظام اللہ کی یکتائی کی نشانی ہے. نمبر 5، صاحب اولاد یا کسی کا شریک ہونا محتاج اور محدود ہونے کی نشانی ہے اور محدود ہونے کا لازمہ برتری کی کوشش ہے. نمبر 6، بڑے منصب والوں کے درمیان اختلاف فساد اور کمزوری کا سبب ہے. نمبر 7، جب ہم دوسروں کے غلط اور گمراہ عقائد کو واضح کر دیں تو ہمیں اپنی اور دوسروں کی روح کی طہارت کے لیے خدا کی تسبیح کرنی چاہیے. نمبر 8، خدا کو ہر خرافات اور گمراہی سے ہمیں منزہ اور دور سمجھنا چاہیے. ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری 3 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں. عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. وہ غیب و شہادت یعنی پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے، اور وہ اس شرک سے بلند و بالا ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں. اے رسول، آپ کہیے کہ اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے وہ عذاب دکھا دے جس کی ان لوگوں کو دھمکی دی جا رہی ہے تو اے میرے پروردگار مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا. ان آیات میں کچھ اہم نکات ہیں، آئیے ان پر گفتگو کرتے ہیں. امام صادق علیہ السلام عالم الغیب و شہادہ کے بارے میں فرماتے ہیں، غیب یعنی جو ابھی واقع نہ ہوا ہو، اور شہادت یعنی وہ چیز جو وجود میں آ چکی ہے. تو ناظرین، یہ تھے ان 3 آیات کے اہم نکات. اب آئیے دیکھتے ہیں ان 3 آیات میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں. پیغام نمبر 1، خدا کے پاس ہر چیز کا علم ہونا اس کے شریک سے بے نیاز ہونے کی دلیل ہے. نمبر 2، غیب اور شہود دونوں کے سلسلے میں خدا برابر ہے. نمبر 3، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے امین ہیں، یہاں تک کہ لفظ قل کو بھی نقل کرتے ہیں. نمبر 4، ظالموں کے بیچ رہنے سے خدا کے عذاب میں گرفتار ہونے کا خطرہ ہے. ناظرین، معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایک دوسرے کے حق کو ادا کرے، اور انہی حقوق میں سے ایک حق پڑوسی کا ہے جس کی اسلام میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. ایک حق پڑوسی کا یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن اس پر حملہ کرنا چاہے، اسے نقصان پہنچانا چاہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کا دفاع کریں. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے پروگرامز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ. سبیل قرآن، قرآنی سماج کی
पहचान।